السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سلیم احمد. آج کا ٹاپک ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی اینڈ یا ٹو نیشن تھیوری بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آج آپ کو جلدی میں یہ کور کرواتا جا رہا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، کائنڈس آف آئیڈیالوجی کیا ہے، بیسس آف آئیڈیالوجی کیا ہے، نیڈس اینڈ سگنیفیشنس آئیڈیالوجی کیا ہے. ٹو نیشن تھیوری نیکسٹ لیکچر میں. ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری مطلب کہ ٹو نیشن تھیوری کہاں سے بنی اور آہستہ آہستہ اس کی ہسٹری میں جو ہوتا آیا کیسے وہ ایولیوشن ہوا اس کا. علامہ اقبال اور آئیڈیالوجی آف پاکستان اور قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے بعد کنکلوژن کریں گے. یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری سے کوئی بھی کوشچن سی ایس ایس میں آئے گا آپ 100% سولو کر دو گے. میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو جلدی میں یہ بتاتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی پاکستان کیا ہے، اس کی کائنڈ کیا ہے، کس چیز پر یہ بنیاد اس کی رکھی گئی ہے آئیڈیالوجی کی، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ضروری تھی اور کیوں اہمیت تھی اس کی آئیڈیالوجی کی. چلو آپ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھ لیا آؤٹ لائن میں. یہ تھوڑی الگ آؤٹ لائن ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے اس آؤٹ لائن میں ہی سارا سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ بعد میں اس کو دیکھنا. پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کہاں گیا. یہ دیکھو، اس پیج پہ آپ آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انٹروڈکشن ہے یہ کس کا؟ آئیڈیالوجی کا. سب سے پہلے آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی کیا ہے اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ جہاں پر بھی لفظ آئے گا نا بیس، BASE بیس، اس کا مطلب ہے بنیاد. کس پر بنیاد اس کی رکھی گئی، کہ مطلب کہ اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے. کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا، اس کی بنیاد ہوتی ہے نا. وہ کس کی بنیاد کا مطلب ہے کہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا نیچے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے. وہ کوئی مطلب میرا کہنے کا یہ کہ کہیں میں اس لیکچر میں بہت بار یوز کروں گا بیس، تو اس بیس کو آپ بنیاد کے حساب سے سمجھ لینا. اردو میں سارا لیکچر ہوگا اور بہت ہی آسانی سے ہوگا. دیکھو آئیڈیالوجی کیا ہے. آئیڈیالوجی دو ورڈ سے بنا ہے. ایک ہے آئیڈیا، دوسرا ہے لوجی، مطلب کہ آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آئیڈیالوجی دو ورڈ سے مل کے بنا ہے. ایک ہے آئیڈیا کا مطلب خیال، تصور. اچھا، تو آئیڈیا مطلب خیال، تصور. لوجی مطلب سائنس. ہر چیز کی سائنس ہوتی ہے، جو بھی چیز ہے نا اس کی سائنس ہوتی ہے. جیسے سائنس مطلب کہ ایک بڑا خیال ہے ایک. ٹھیک ہے. آپ اس کو بس جو پیپر میں آتا ہے نا، آپ کوئکلی اس کو یاد کریں. اردو میں انگلش آپ کو خود بخود آ جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا آخر یہ ٹاپک ہے کیا. انگلش کو آپ کیا کریں گے، اردو میں آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں. اردو میں آپ کے پاس اپنی لینگویج میں ہر چیز سیو ہوگی تو انگلش میں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک جھٹکے میں کر لیں گے آپ، یہ میری گارنٹی ہے. اب آپ دیکھیں سائنس آف آئیڈیاز. آئیڈیالوجی کا مطلب کیا بنا؟ سائنس آف آئیڈیا، مطلب کہ خیالات کی سائنس. سائنس میں بہت کچھ آتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ورڈ کریٹ ہوا، کہاں سے کریٹ ہوا، کیسے کریٹ ہوا، اس ورڈ آئیڈیالوجی کی ہسٹری کہاں سے آئی. سب سے پہلے مانا جاتا ہے اس کی ہسٹری کے اندر آئیڈیالوجی کو یوز کیا تھا، کریٹ کیا تھا، پیدا کیا تھا. جو یہ شروع ہوئی آئیڈیالوجی، پہلے یہ ورڈ اینٹونی ڈیسٹل ڈی ٹریسی نے، یہ ایک فلاسفر تھے، اس نے ورڈ کو آئیڈیالوجی کے ورڈ کو اس نے بولا تھا یا بتایا تھا
جب فرانس میں ریولیوشن آیا تھا اس ٹائم اس نے یہ ورڈ یوز کیا تھا، آئیڈیالوجی یا نظریہ، کلیکٹیو سوچ، لوگوں کی اجتماعی سوچ، اجتماعی مطلب کلیکٹیو سوچ۔ اب ایک آئیڈیا، ایک خیال، ایک سوچ مل کر ہی تو بنتی ہے، ایک قوم کی بنتی ہے۔ ایک آدمی کی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کا یہ گروپ ہوتا ہے، مل کے جو ایک سوچ بنتی ہے۔ جیسے کہ آج کل اہل حدیث ہے، وہابی، دیوبندی، ہر کسی کی مطلب کہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ یہ اہل حدیث کا گروپ ہے، یہ وہابیوں کا گروپ ہے، یہ شیعوں کا گروپ ہے نا، ایسے گروپ۔ تو یہ آئیڈیالوجی بھی ایک قسم کا خیال ہے، کلیکٹیو خیال۔ کلیکٹیو مطلب ایک گروپ کا خیال، ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، مسلمانوں کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں آئیڈیالوجی یہ تھی۔ اب دیکھتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے اور یہ کس پر بیس ہے، یہ کس پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ سمپلی آئیڈیالوجی آف پاکستان، اوپر آپ کو پتہ چل گیا کہ آئیڈیالوجی تھی کیا۔ سی ایس ایس میں آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے، زیادہ آپ کو کچھ یاد کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے کہ آئیڈیا، دوسرا ہے لوجی، مطلب کہ خیالات کی سائنس۔ اور یہ ورڈ کی ہسٹری کیا ہے، اینٹونی ڈی ٹریسی نے پہلے یہ فلسفر تھے فرینچ ریولیوشن میں، اس نے یہ ورڈ کریٹ کیا تھا اور آگے اس کی ہسٹری بنتی گئی اور ہر کسی نے یوز کیا، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ ہو گیا، یہ آئیڈیالوجی ہو گئی۔ آئیڈیالوجی کی میننگ یہ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، سمپلی ورڈز میں میں بتاتا ہوں۔ سمپلی آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام پہ بیس کرتی ہے مطلب کہ بنیاد ہے اس کی، اس بنیاد پہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بنیاد ہے، یہ کرتی ہے کہ پاکستان ایک قوم ہے، ایک الگ قوم ہے، ٹوٹلی الگ قوم ہے۔ کس سے الگ قوم ہے؟ ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ کیونکہ یہ جو آئیڈیالوجی پاکستان اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہم بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں جب ہندو مسلمان سب کنٹیننٹ میں، برے صغیر میں بہت سی قومیں ساتھ میں رہ رہی تھی، اس لیے یہ ورڈ آئیڈیالوجی مسلمانوں نے یوز کیا کہ یہ مسلمانوں کا الگ خیال ہے، الگ نظریہ ہے، تو اس لیے نظریہ، آئیڈیالوجی کی میننگ کیا بنتی ہے؟ نظریہ، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کس کے اوپر بیس کرتی ہے؟ یہ ٹوٹلی الگ قوم ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ تھی، یہ مسلمانوں کا آئیڈیالوجی ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ ایک الگ قوم ہے، ٹوٹلی الگ قوم ہے۔ کس سے؟ اس وقت کیونکہ ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا تھا نا، پاکستان اور انڈیا کا، تو اس لیے آئیڈیالوجی پاکستان کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہندو مسلمانوں کی بات آتی ہے، اس لیے آئیڈیالوجی پاکستان میں یہی باتیں ہوتی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے ہر لحاظ سے جدا ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قوم ہے، ٹوٹلی الگ قوم ہے۔ کس سے الگ قوم ہے؟ ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ تو مسلمس اور ہندوس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمس اور ہندوس ایک دوسرے سے جدا ہیں، مسلمس اور ہندوس ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے، سمپلی آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے قرآن اور سنت پہ، سمجھے آپ؟ آگے دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن اور سنت کے اوپر بیس کرتی ہے۔ سمپلی آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک الگ اسٹیٹ ہے، ایک الگ قوم ہے، ایک الگ حیثیت ہے اس کی، ایسی مطلب کہ بات ہو رہی ہے۔ یہ انٹروڈکشن ہو گیا۔ انٹروڈکشن کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ تھا جو ہم بات کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں
इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट पार्ट काइंड्स आती है। मैंने बता लिया कि आइडियोलॉजी क्या थी, फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, वो एक अलग कौम है हिंदुओं से। ऐसे बस यही सब कुछ सीएसएस में पूछा जाता है, यही लिखना होता है। अब आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की काइंड्स की, कि काइंड्स क्या है आइडियोलॉजी अब पाकिस्तान की, कितनी है। अगर हम बात करें, जहां पर लफ्ज़ आए ना बेस, आप समझ लेना ये बुनियाद है। अगर हम बात करें आइडिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान किन बातों के ऊपर बेस करता है, मतलब कि किन बातों पे ये बुनियाद रखी गई नजरिए की। पाकिस्तान इस नजरिए पे बनेगा, इस ख्याल पे बनेगा, ये एक सोच है, एक नजरिया है, एक ख्याल है। और ग्रेट माइंड्स के ख्याल को आइडियोलॉजी कहते हैं। किन बातों के ऊपर बेस करता है, तो हमारे पास तीन किस्म हैं आइडियोलॉजी पाकिस्तान की, नजरिया पाकिस्तान की। ये तीनों ही नजरिया पाकिस्तान की, ये तीनों ही आइडियोलॉजी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब देखें, तीन है इसके काइंड्स: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजन। अब आप देखें कि आइडियोलॉजी पाकिस्तान की ये तीनों ही फॉर्म्स काइंड्स हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी में ये एक इकोनॉमिक मूवमेंट थी, ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी। ठीक है, ये तीनों ही इसकी किस्म थी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। अब इसको डिस्कस करते जाते हैं ब्रीफली, क्विकली। देखो, पॉलिटिकल मूवमेंट थी कि वो अपनी हुकूमत खुद चलाएंगे, खुद सियासत करेंगे, अपने एक मुस्लिम स्टेट बना के। अब पॉलिटिकली मूवमेंट थी, आइडियोलॉजी के तीन किस्में। एक में मुसलमान मतलब अपनी स्टेट बनाकर उसमें खुद ही अपनी हुकूमत चलाने की बात कर रहे थे, मतलब कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए बना के, हम सब कुछ खुद करेंगे, वहाँ पर सेंट्रल प्रोविंशियल सब कुछ मुसलमानों का होगा, हुकूमत ही मुसलमान करेंगे और हुक्मरान भी और अवाम भी मुस्लिम होगी, एक अलग लैंड चाहिए। दूसरी इकोनॉमिक मूवमेंट थी कि मुसलमानों को माशी तौर पर उस वक्त में उनको हक नहीं मिल रहा था, उसका हक मिलना चाहिए। मतलब कि पैसे का जो भी सिस्टम होता है इस इकोनॉमिकल में ऐसा ही होता है, पैसों के जो भी डीलिंग होती है उसकी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सही से और इक्वल नहीं हो रही थी, मुसलमानों को नीचे तबके पर रखा जा रहा था और उनको कोई भी राइट्स नहीं दिया जा रहा था इंडिया में। ठीक है, अब तीसरी उसकी रिलीजियस मूवमेंट थी कि भाई मुसलमानों को एक मजहबी फ्रीडम मिले, उन्हें आज़ादी मिले, ताकि मुसलमान अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ इस्लाम, अपने मज़हब के अकॉर्डिंगली ही गुजारे, मज़हब के मुताबिक ही गुजारे। मतलब कि दीन इस्लाम के पर मुसलमान ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको उसके मज़हब पे चलने की आज़ादी दी जाए। तो मुसलमानों का ये उस वक्त डिमांड थी। पॉलिटिकल मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट में वो अपनी हुकूमत खुद चलाना चाहते थे, और इकोनॉमिक में उसको मुसलमानों को वहाँ पर राइट्स नहीं मिल रहे थे, अपनी उनकी इकोनॉमिक बिल्कुल तबाह दी। तो उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट, वो अपनी मजहबी मूवमेंट, मतलब कि मुसलमानों को एक अलग स्टेट चाहिए, हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते। तो ये तीनों को अगर साथ किया जाए तो ये एक मुल्क बन रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस।
اور یہ تینوں ہی کائنڈس ہیں، یہ تینوں ہی قسم ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی۔ ان ایڈیشن ٹو ہم نے بات کی کہ یہ تینوں کائنڈ تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، تینوں کائنڈس تھی۔ اب دیکھیں گے آگے آئیڈیالوجی آف پاکستان بنی۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ خیالات کی سائنس ہے، لوگوں کی اجتماعی سوچ اور فکر ہے۔ ان کو فکر ہے کہ ہمارا جو یہ خیال ہے یہ پورا ہو جائے۔ ان کو ایک گروپ ہے، ایک گروپ لوگوں کی سوچ ہے، ملا کے مسلمانوں کی سوچ ہے۔ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کلیکٹیو تھنکنگ ہے، مطلب یعنی وہ ایک شخص کی، ایک انسان کی نہیں ہو سکتی، وہ بہت سے لوگوں سے مل کے بنتی ہے، قوم کی ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی قوم کی ہوتی ہے، لوگوں سے مل کے بنتی ہے، اور قوم جو ہے وہ لوگوں سے مل کے بنتی ہے، اور لوگوں کی اجتماعی سوچ ہے، فکر ہے۔ ہمیں اس آئیڈیالوجی کہتے ہیں، ہم اسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نظریہ کہتے ہیں اس قوم کا۔ ایک شخص کی، ایک آدمی کی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی، یہ بہت سے مل کے قوم بناتے اور قوم کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم میں ایک الگ قوم تھی ہندوؤں سے۔ اب اگر کلیکٹیو کی بات کی جائے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی کے اندر کیا دیکھی جاتی ہے؟ اس میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر دیکھا جاتا ہے۔ An ideology offer an interpretation of the past and the explanation of the present and the vision of the future۔ یہ امام ربانی کا بک ہے، CSS کا بک ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ an ideology offers an interpretation of the past and the explanation of the present and the vision of the future۔ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انٹرپریٹیشن پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ کیا ہے، تھوڑا آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، آئیڈیالوجی میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں کیا دیکھا جاتا ہے، یہ مطلب کہ کیوں لکھا ہے بک میں بھی، اور یہ کیوں یہ لفظ یوز کیے گئے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ آپ کو میں بہت ہی آسانی سے بتا رہا ہوں۔ دیکھو، آئیڈیالوجی میں پاسٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ پاسٹ میں ہم کیسے رہے تھے، اور پریزنٹ میں ایوولوشن کی جاتی ہے کہ پریزنٹ میں ہم کیسے ہیں، موجودہ حالات میں ہم کیسے ہیں، اور پھر فیوچر کی بات کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کیا چاہیے، کیا حاصل کرنا چاہیے۔ ایگزامپل، ہندوستان میں، سب کنٹیننٹ میں، برے صغیر میں بہت سی قومیں موجود سی، کوئی ملک نہیں تھا، وہ برے صغیر تھا، ہندوستان کہتے تھے اس وقت بھی اس کو، برے صغیر اور سب کنٹیننٹ کو۔ اس وقت میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بات کریں کہ پاسٹ میں ہندوستان میں مسلمان حکمران رہے تھے 800 سال ہم ہندوستان کے حکمران رہے تھے۔ یہ اس دور، اس وقت کی بات ہے۔ پھر پریزنٹ میں ہم مسلمانوں کی کنڈیشن کیا تھی، اس وقت میں موجودہ حالات، اس وقت کی موجودہ حالات، برے صغیر میں جو مسلمان تھے اس وقت کی پریزنٹ جو تھی، اس وقت کی جو، جب یہ آئیڈیالوجی کریٹ ہو رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ پاسٹ میں ہم حکمران رہے ہیں ہندوستان کے، حکمران رہے ہیں، اس وقت کی بات ہے۔ پھر پریزنٹ میں مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے، اس وقت میں موجودہ حالات، اس وقت کی پریزنٹ میں ہم غلام بن گئے تھے، ہم غلام ہیں، کس کے غلام ہیں؟
ہندوؤں کے یا انگریزوں کے ہم غلام ہیں. پھر ہم غلام بن گئے تھے. پاسٹ میں ہم حکمران تھے 800 سال. پھر غلام بن گئے. پریزنٹ میں ہم غلام ہیں. جب آئیڈیالوجی کریٹ ہو رہی تھی تو ہم غلام تھے، اس لیے آئیڈیالوجی بنی. غلام ہوئے تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہندو ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے. ایک قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ ہندو آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں، پاسٹ میں ہم حکمران تھے، پریزنٹ میں ہم غلام ہیں. انگریزوں کے بھی غلام ہیں، ہندوؤں کے بھی غلام ہیں. اس کا مطلب ہم فیوچر میں کیا چاہتے ہیں. اس وقت مسلمان بول رہے تھے کہ ہم فیوچر میں کیا چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، فریڈم چاہیے. تو یہ ساری کی ساری آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے مسلمانوں کی. وہ ایک الگ اسٹیٹ، یہ ساری اس کے اوپر بیس کرتی ہے. مسلمانوں کی اس وقت کی سوچ تھی، آئیڈیالوجی اس کے اوپر بیس کرتی ہے. مسلمانوں کی کلیکٹیو تھنکنگ، اجتماعی سوچ. کلیکٹیو تھنکنگ ایک شخص کی نہیں ہو سکتی، یہ کلیکٹیو تھنکنگ پوری نیشن کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، کلیکٹیو تھنکنگ سوچ مسلمانوں کی ایک ہی ایجنڈا پہ، ایک ہی پرپس پہ. مطلب کہ مسلمانوں کی ایجنڈا کے مطلب میں بتاؤں، ایک پلان، پروگرام، پرپس. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ایک ہی مقصد، ایک ہی ایجنڈا، مطلب ایک ہی مقصد، ایک ہی پلان، ایک ہی پروگرام پہ کلیکٹیو سوچ تھی سب کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے اصولوں پر اپنا ملک بنائیں گے اور اس پہ چلیں گے. ہر چیز اسلام، قرآن، سنت کے مطابق ہوگا. یہ تھی کلیکٹیو تھنکنگ مسلمانوں کی. مطلب کہ بہت سے مسلمان مل کر ایک سوچ، کلیکٹیو تھنکنگ بنائی، نظریہ بنایا. کائنڈس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کائنڈس میں کیا تھا. پولیٹیکل موومنٹ تھی، اکنامک موومنٹ تھی، وہ ایک ریلیجس موومنٹ تھی. اس کے بعد اس میں آتا ہے پاسٹ میں ہم کیا تھے، حکمران تھے 800 سال. اس کے بعد پریزنٹ میں غلام بن گئے تھے. جب ڈیکلائن ہوا مغلوں کا تو مسلمان نے ریئلائز کیا کہ ہندو ہمارے نہیں ہیں اور انگریز بھی، ہم مسلمان لاچار ہو گئے. تو فیوچر میں ہمیں آزادی چاہیے، تو یہ آئیڈیالوجی بنی، تو یہ پاکستان آزاد ہوا. ایسے اب اس انٹروڈکشن کے بعد ہم نے یہ کائنڈس دیکھی. کائنڈس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کس کے اوپر بیس کرتی ہے. سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، چھوٹا لکھا ہوا ہے. کائنڈس میں پولیٹیکل، اکنامیکل اور ریلیجس کائنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب بنیاد آئیڈیالوجی کیا تھی؟ آئیڈیالوجی کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی تھی، ونس آف اللہ پہ رکھی گئی تھی. مطلب کہ توحید، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا قرآن اور سنت کے مطابق. تیسرا ایکوالٹی، اکنامک جسٹس ہو، رائٹس آف مائنرٹی ہو، اور اسلامک وے آف لائف ہو. ان سب پہ اسلام ایک ملک بنے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بنیاد کس پہ رکھی گئی. اسلام، ونس آف اللہ، یہ سارا ڈسکس میں بریفلی چھوٹا جلدی میں بتاتے جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں، کائنڈس ہو گئی، انٹروڈکشن ہو گیا، کائنڈس ہو گئی. آئیڈیالوجی پاکستان کیا تھا اور آئیڈیالوجی کیا تھی، آئیڈیالوجی پاکستان کیا تھا، اس کی کائنڈس کتنی تھی اور کائنڈس کون سی تھی، یہ میں نے بات کر لی. اب جو بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی، جو مطلب کہ بنیاد رکھی گئی پاکستان کی نظریے کی، وہ کس کے اوپر رکھی گئی؟ وہ رکھی گئی اسلام پہ. اب آپ دیکھیں، پاکستان آئیڈیالوجی کی بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی، کن باتوں کے اوپر رکھی گئی؟ پہلا ہے اسلام. پاکستان کی آئیڈیالوجی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اسلام تھا.
اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اسلام تھا کہ اگر اسلام نہ ہوتا یا آئیڈیالوجی سے اسلام کو نکال دیتے آئی ایم سوری کہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا، اسلام تھا کہ اگر اسلام نہ ہوتا یا آئیڈیالوجی سے اسلام کو نکال دیتے تو پھر تو آئیڈیالوجی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام نکال دیتے تو ہندو اور مسلمان اور بر صغیر میں جو مسلمان اور ہندو ساتھ رہے تھے پھر تو ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تھا. تو اسلام نے وہاں پر فرق کریٹ کیا تھا. یہ بات رکھیے یہاں پر، آئیڈیالوجی اب پاکستان کا تصور ہی پیدا نہ ہوتا پھر متحدہ ہندوستان ہی بہت اچھا تھا، یعنی کہ ہندوستان کے اندر مل جل کے رہا جاتا. لیکن کیونکہ یہاں پر اسلام نے ڈفرنس کریٹ کر دیا اور بتا دیا کہ مسلمان اور ہندو یہ دو سیپریٹ نیشنز ہیں، دو بڑی سیپریٹ نیشنز ہیں. باقی چھوٹی چھوٹی اور بہت نیشنز تھی وہاں پر موجود تھی انڈیا کے اندر، بڑے صغیر کے اندر، سب کنٹیننٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات آئیڈیالوجی آف پاکستان میں ایک بات بتاؤں کہ انڈیا، ہندوستان، سب کنٹیننٹ، بڑے صغیر، یہ کیا ہے مین چیز، یہ یہاں پر آپ سمجھ لیں. اس ٹائم پہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، نیپال اور سری لنکا محمد بن قاسم کے دور میں جب پاکستان نہیں بنا تھا، یہ پاکستان بنانے کے لیے آئیڈیالوجی، نظریہ، یہ سب کچھ بنتا گیا دھیرے دھیرے. اس وقت جو کوئی ملک نہیں تھا، ایک بڑا میدان تھا. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بہت اور بھی اسٹیٹ تھی، یہ ساری ایک ہی میدان تھا. مطلب کہ ایک خالی میدان ہے، وہاں پر الگ قوم رہ رہے، ہندو رہ رہے، مسلمان رہ رہے، ہندو کافر، بہت سی قومیں، بنگلہ دیشی، یہ وہ، چائنیز مطلب کہ ایک مثال ہے، چائنیز نہیں تھے. تو وہاں پر بہت سی قومیں رہتی تھی، اس لیے اس کو اس ٹائم پر کوئی ملک نہیں تھا نا، اس کو برے صغیر کہتے تھے، سب کنٹیننٹ کہتے تھے. ہندوستان اس کا نام تھا اس وقت بھی، انڈیا بھی اس کا نام تھا اس وقت بھی. ٹھیک ہے، پاکستان نہیں تھا. اب آپ بہت سے اور بھی ملک تھے اس میں آتے ہیں. اب آپ کو میں بات بتاؤں، یہ سب کنٹیننٹ اور برے صغیر اور انڈیا یہ اس لیے یوز ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ملک نہیں تھا، ایک بڑا میدان تھا، ہر قوم رہ رہی تھی. اب آپ دیکھیں تو وہاں پر دو قومیں بڑی تھی، ایک مسلمان بڑی قوم تھی، دوسرا ہندوؤں کی بڑی قوم تھی. یہ دو سیپریٹ بڑی نیشن تھی. چھوٹی چھوٹی نیشنز بہت سی موجود تھی انڈیا کے اندر، سب کنٹیننٹ کے اندر. سب سے پہلی بات آئیڈیالوجی آف پاکستان کی کہ آئیڈیالوجی پاکستان اسلام کے اوپر بیس کرتی ہے. کیا آئیڈیالوجی آف پاکستان اسلام کے اوپر بیس کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اسلام نے فرق کریٹ کر دیا تھا، اسلام نے فرق کو پیدا کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے ونس آف اللہ، مطلب کہ توحید، اللہ ایک ہے. توحید کی مطلب ہے، آپ دیکھیں، توحید پہ بیس کرتی ہے کہ اسلام ایک خدا کو ماننے والا ہے، دین ہے. اسلام ایک دین ہے، ایک خدا کو ماننے والا دین ہے. مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں. کہ جب ہندو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کے بہت خدا ہیں،
اس کا مطلب یہ ڈفرینس کریٹ ہو گیا کہ بھائی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہوں گے، موجود ہیں، تو وہ ایک ہی خدا کو مانے گا، اور جو ہندو ہیں وہ ڈفرینٹ خداؤں کو مانتا ہے۔ اس طرح سے قرآن اور سنت کے اوپر بحث کرتی ہے۔ بنیاد اس کی آئیڈیالوجی پاکستان کی بنیاد ون صاف اللہ پر ہے، اسلام پر ہے، اور قرآن اور سنت پر ہے۔ جب اسلام پر ہے تو ون صاف اللہ آ جاتا ہے۔ یہ آؤٹ لائن بن رہی ہے اور ایسے ہی بن رہا ہے، بڑا لکھنے کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں میں آپ کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی آؤٹ لائنز بنا کے آپ کے لیے بڑا ایسے بنا دیا، یاد کرنے میں آسانی۔ پھر قرآن اور سنا جب اسلام کے اوپر بحث کرتی ہے، قرآن اور سنت کے اوپر بحث کرتی ہے، تو قرآن اور سنت اس طرح سے قرآن اور سنت کے اوپر بحث کرتی ہے تو توحید کے اوپر بحث کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب توحید کو ایکسپلین کون کر رہا ہے؟ توحید کو ایکسپلین قرآن کر رہا ہے، سنت کر رہی ہے۔ توحید کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن اور سنت۔ تو جب ہم ون صاف اللہ کو مانیں گے تو وہ ون صاف اللہ کو ایکسپلین کون کر رہا ہے؟ ون صاف اللہ کا مطلب ہے توحید کو ایکسپلین کون کر رہا ہے؟ قرآن اور سنت کر رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن اور سنت کے اوپر بحث کرتی ہے، بنیاد ہے یہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی آئیڈیالوجی بنیاد لکھنا ہو آپ کو تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اوپر بحث کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے، یہ سارا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ون صاف اللہ کے اوپر بحث کرتی ہے، یہ بنیاد بتا رہا ہوں آئیڈیالوجی، پاکستان کی آئیڈیالوجی کی کن باتوں کے اوپر بنیاد رکھی گئی۔ ون صاف اللہ لکھنا، پھر لکھنا قرآن اور سنت، پھر لکھنا ایکولیٹی کے اوپر بحث کرتی ہے، سب سے برابر مطلب کہ سب کے سب برابر ہیں یہ، لیکن اس ٹائم ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یہ برابری مشکل تھی، وہاں پر یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہندوؤں کے اندر ہی ذاتیں موجود تھی، 4 ذاتیں ہندوؤں کی موجود تھی، ہندوؤں کے اندر ذاتیں موجود تھی، ہندو خود ایکول نہیں تو وہ کوئی نیشن ان کے ایکول کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اور نیشن ان کے ایکول کیوں ہو سکتی ہے؟ ہندو برہمان ہندو سب سے اوپر ہے، برہمان ہندو سب سے اوپر ہے، شودر ہندو سب سے نیچے ہے، نیچے ان کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، وہ نوکر اور غلام ہوتے ہیں شودر ہندو۔ تو وہاں پر موجود ہے، لیکن اسلام میں سب برابر ہیں، کوئی بھی کالا گورا، اونچا نیچا، امیر غریب کوئی بھی ذات پات نہیں دیکھی جاتی، سب برابر ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ ایکولیٹی اس کے لیے بنیاد بنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کی۔ اگر کوئی اللہ کے قریب ہے تو وہ تقوی کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو اوپر اعلیٰ نہ سمجھے، ٹھیک ہے، یہ ایکولیٹی بن گئی۔ اس کے بعد اکنامک جسٹس اینڈ ایکولیٹی، پھر بھی ایکولیٹی آ گئی ہے، مطلب کہ جب جو جہاں سے جیسے کما رہا ہے، ارن کر رہا ہے، کر سکتا ہے کرے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ اسلام میں یہ اور بات ہے کہ ارن کرے، لیکن رائٹ وے سے، حلال اور ایمانداری سے کمائے، ارن کرے تو وہ ٹھیک ہوگا، اس کو اکنامیکل رائٹس ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر جس طرح سے کمائے اور غریب جو بھی کرے ان سے چھین لیا جائے، ان کو رائٹس نہ ملے، اکنامک جسٹس نہ ملے۔ اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کا اس کو اتنا حصہ ملنا چاہیے۔
کیونکہ وہاں پر ایسا برے صغیر میں ایسا تھا کہ مسلمان کو نیچے طبقے پر رکھا گیا تھا، ان کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں تھی، وہ کتنا بھی کماتا ان کو پھر بھی ان سے چھین لیا جاتا، الٹی سیدھی ان پر ٹیکسز لگتی تھی، ان کی زمین ان کی کمائی ان سے ہی لوگ چھین لیتے تھے، میں اکنامک جسٹس اور ایکولیٹی نہیں تھی۔ رائٹس آف مائنورٹی مطلب کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی قومیں رہ رہی تھی، پر وہاں پر مسلمان بھی 8 کروڑ کی آبادی میں تھے، لیکن ہندوؤں کے آگے اور دوسرے لوگوں کے آگے ان مائنورٹی تھی۔ مائنورٹی مطلب کہ تعداد میں کم تھے مسلمان۔ اب آپ دیکھیں کہ رائٹس ملنے چاہیے جو کہ چھوٹے چھوٹی لوگ ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، ان کے پاس پاور نہیں کہ وہ بڑی قوموں سے لڑائی کرے، جنگ کرے، اپنے رائٹس چھینے۔ اس لیے اسلام میں یہ قانون بنایا، جو ہمارے ریفارمسٹ آئے وہ لیکچر میں نے دیے ہوئے سب کے، اور جس کی وجہ سے یہ پاکستان بن رہا ہے، ساری اسٹرگل چل رہی ہے، اسلام کی جنگ چل رہی ہے، تو اس میں سارے کا سارا یہ ہم کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کیسے رائٹس آف مائنورٹی کی بات ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا کہ ان کو حق ملنا چاہیے، جو کہ غریب ہیں، نچلے طبقے والے ہیں، جو کہ مائنورٹی میں ہیں، جن قوموں کی تعداد کم ہے، ان کو رائٹس ملنے چاہیے، اپنے جو بھی رائٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس انسانوں کے۔ مسلمانوں کی 8 کروڑ کی آبادی تھی، لیکن پھر بھی مائنورٹی تھی، مائنورٹی میں تھے، تعداد میں کم تھے ہندوستان میں، تو مائنورٹی کو ان کے رائٹس، ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ ہندوستان میں مائنورٹی کے رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، تو وہاں پہ اسلام نے کہا سب برابر ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو اسلامی اسٹیٹ ہوگی، جو اسلامک اسٹیٹ بنے گی، جہاں اسلامک جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، وہاں پر ہندو مسلمان کو نہیں دیکھا جاتا، برابر رائٹس ملتے ہیں سب کو، جو جتنا قابل ہوتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ کے اندر۔ اگر اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہندو ہیں یا کوئی بھی نان مسلم مائنورٹی میں ہے، کم تعداد میں کم ہے، ان کو بھی وہی رائٹس ملیں گے جو مسلمانوں کو ملیں گے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کا رول ہے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس لیے بنیاد رکھی گئی اسلام کے اوپر، رائٹس آف مائنورٹی ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد دی باتیں ہیں نظریہ پاکستان کی۔ اس کے علاوہ اسلامی وے آف لائف، اسلامی وے آف لائف مطلب کہ زندگی ہمیں گزارنی ہے اپنے اسٹیٹ میں، اسلامی ملک میں، اسلامی اسٹیٹ میں، کیسے ریاست، اسلامی اسٹیٹ مطلب کہ اسلامی ریاست، ابھی ہم صوبہ بولتے ہیں، اسٹیٹ اور صوبہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی وے آف لائف مطلب کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے اسلامک وے آف لائف پہ، کہ اسلامی راستے پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے اسلامی وے آف لائف گزارنی چاہیے۔ چلو یہ ہو گیا، یہ جو ہم نے پڑھا آئیڈیالوجی کی بنیاد کن چیزوں پہ تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں رہی۔ آئیڈیالوجی کی ضرورت اور اہمیت اس کے لیے تھی، آئیڈیالوجی کی ضرورت اور اہمیت اس کی کیا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا تھی؟ تو سب سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اس نے ایک نظریہ دیا۔ کس کو دیا؟ ہندوستان کے اندر
مسلمان ہے ان کو ایک نظریہ، ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں ان کو ایک نظریہ دیا تاکہ مسلمان ایک پوائنٹ پر ایک ساتھ اکٹھے ہو سکے، کسی پوائنٹ پہ آگے ساتھ مل کے چل سکے۔ اس ٹائم پہ ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کو حاصل کیا جا سکے، ایک مسلم اسٹیٹ کو حاصل کیا جا سکے۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی اس لیے تھا کیونکہ پاکستان کو حاصل کیا جا سکے، اور آئیڈیالوجی نیڈس ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ یونٹی اتحاد پیدا کیا جا سکے، کیونکہ ہندوستان میں سندھی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، بلوچ بنگالی بھی تھے، تو یہ بھی ڈیفرنٹ نیشنز تھی ایک قسم کی، تو ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا تھا کسی ایک پوائنٹ پہ۔ یہ پوائنٹ نظریہ ہے اور تھا، آئیڈیالوجی تھی جو مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جا سکے، اور اس سے کوئی تو سوچ ہوگی جو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ پھر بھی بہت سے مسلمان پوائنٹ پہ نہیں تھے، تو ایسے میں ایک آئیڈیالوجی، ایک سوچ چاہیے تھی جو مسلمانوں کے بیچ میں یونٹی پیدا کر سکے۔ آپ نے اس کو لیکچر کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کوئکلی کہ پاکستان بنا، اہمیت اور ضرورت کیا تھی۔ سب سے پہلے اس نے نظریہ دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو نظریہ دیا کہ تاکہ مسلمان ایک پوائنٹ پہ ساتھ اکٹھے ہو کر ساتھ چل سکیں، تاکہ پاکستان کو ہم حاصل کر سکیں، اپنی ایک مسلم اسٹیٹ بنا سکیں۔ اس لیے ایک پوائنٹ کی ضرورت تھی، ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جس پہ مسلمان سارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر پاکستان حاصل کریں۔ پھر پاکستان کا نظریہ یونٹی اتحاد پیدا کیا جا سکے، کیونکہ وہاں پر یہ بھی تھا، سندھی، بلوچی، بنگالی یہ سب مسلمان ہیں، لیکن یہ الگ الگ تھے، یہ ایک پوائنٹ پہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے اس کی ضرورت، اہمیت، نظریے کی، آئیڈیالوجی کی ضرورت اور اہمیت یہ تھی کہ ان کو ساتھ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک پوائنٹ پہ۔ ایک پوائنٹ یہ نظریہ تھا، آئیڈیالوجی تھی، مسلمانوں کو ساتھ کرنے کی، یونٹ کرنے کے لیے یہ آئیڈیالوجی یا پاکستان آئیڈیالوجی اسلام پہ اکٹھا کیا جائے، پھر ان پہ یونٹی پیدا ہو جائے گی، تو پھر مسلمان ساتھ میں مل کے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تھی پاکستان بننے سے پہلے کی، کہ اس کی ضرورت کیوں تھی، کہ ایک پوائنٹ ہونی چاہیے، ایک نظریہ ہونا چاہیے جس پہ سارے مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک ساتھ چلیں، تاکہ اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنا سکے۔ اس لیے آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی، اہمیت یہی تھی، اس کی ضرورت تھی، نیڈس تھی۔ آج بھی، اب بھی پاکستان بن گیا، اس کے بعد بھی آج بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اب پاکستان آزاد، تو اب پاکستان بن گیا ہے، اب اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان آزاد ہو گیا، تو اب پاکستان اس کو اب آگے لے جانے کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ پاکستان کو آگے مطلب کہ پاکستان کی گروتھ کی جائے، پاکستان کو آگے بڑھایا جائے، بن تو گیا، اب اس کی آئیڈیالوجی کی، نظریے کی ضرورت اور اہمیت ہے آئیڈیالوجی کی۔ اب اگر یونٹی نہیں ہوگی تو پاکستان میں اس وقت آج جو ہو رہا ہے،
ایک سائڈ پہ سندھی، ایک سائڈ پہ پنجابی، ایک سائڈ پہ بلوچی، تو جو گروتھ نہیں ہو سکتی نا. اب مل کے پاکستان کے بارے میں سوچا جائے گا، سب مل کے پاکستان کی گروتھ کرنی چاہیں گے. مسلمان ہیں، سب مل کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو کر نظریہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اسلام کے اوپر بیس کرتا ہے، اس پہ مل کے آگے چلا جائے تو مسلمان سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو کے اسلام پہ آگے چلیں تو گروتھ ہو سکتی ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے پاکستان کی، ہماری ایک شاندار سوچ ہونی چاہیے. جسٹس ہونا چاہیے، سب کے سب برابر ہیں، امیر غریب برابر ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں لاس ہیں، ایک لاس ہے امیروں کے لیے، ایک لاس ہے غریبوں کے لیے. ایسا نہیں ہوتا. ایکولیٹی ہونی چاہیے. ایکولیٹی گول کے اچیومنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا مقصد ایکول ہونا چاہیے ہم سب کو، کیونکہ ہمارا گول ایک ہی ہے. پاکستان کے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ساتھ ہونا چاہیے، کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا، مقصد تھا اس کے پیچھے، اور ہمیں مقصد حاصل کرنا ہے تو ساتھ مل کے چلنا ہوگا، پروگریس کے لیے، ترقی کے لیے. اور آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو رکھنا ہوگا، پروگریس کے لیے، ترقی کے لیے ضروری ہے. ہم ڈیولپمنٹ اور ترقی چاہتے ہیں تو ہم ایک ہو کے آگے بڑھیں، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسلامی لائف گزارنے کے لیے آئیڈیالوجی کے نام پہ بنایا، تو اسلامی لائف گزارنے کے لیے آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا ہے، تو کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اسلامی لائف گزارنے کے لیے. لیکن آج ہم اسلامی لائف گزار رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو اس لیے اسلامی آئیڈیالوجی ضروری ہے، تاکہ ہم اسلامی آئیڈیالوجی بنا کے اسلامی زندگی گزاریں، اسلامی لاس کو لائیں اپنے ملک میں، اور ان کو پروموٹ کریں، ان کو ترقی میں لائیں، ان پہ عمل کیا جائے، ان پہ چلا جائے، پابندی سے اسلامی لا پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے بارے میں سوچ کر ان پہ عمل کیا جائے. اپنے مفاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جس ملک کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی ہے تو اس کو اسلام پہ چلنا بھی چاہیے. اور یہ نظریہ ایک قوم کا، مسلمانوں نے اپنے مذہب پہ ملک بنایا ہے، اور ایک اسرائیل ہے جو کہ وہ بھی اپنے مذہب کے حساب سے اپنا ملک بنائے. ان کا نظریہ ایک اپنا نظریہ ہے، وہ بھی اپنے ملک، ان کا بھی ملک اپنے مذہب پہ بنائے. ہمارا پاکستان بھی مذہب کے نام پہ بنائے. تو ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے، ان پہ چلنا چاہیے. اسلام
پہ چلنا چاہیے، اسلامی پرنسپل ہونے چاہیے، اسلامی لاس ہونے چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس میں نے بات کی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی قسم کیا تھی، اور بہت سی باتیں کر چکے ہم۔ یہ میں نے جو بھی سینڈ کیا ہے، جو بھی یہ لیکچر ہے، سی ایس ایس میں اس سے زیادہ باہر کوئی بھی چیز نہیں آئے گی، گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ اس کو اردو میں ایسے ہی یاد کریں جیسے میں نے دیا ہے، پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، پھر سی ایس ایس میں بیٹھ کر لکھ کے آئیں، انشاءاللہ پاس 100% گارنٹی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ آئے گا ٹو نیشن تھیوری کا ایوولوشن کیسے ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اس آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک حصہ ہے، ریلیٹڈ ہے۔ آپ اس کو ٹو نیشن تھیوری بولیں یا آئیڈیالوجی آف پاکستان بولیں، یہ ایک ہی ہے، لیکن بڑا ٹاپک ہے۔ اس کے لیے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ٹو نیشن تھیوری کی بات کی جائے گی فل کمپلیٹلی۔ سو keep watching, stay connected. CSSPMS material available here YouTube channel. Thank you once again.